السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی جو ہم نے کل یہ والے سوالات سارے پڑھ لیے تھے، اور اس کے بعد سے جو ہمیں پڑھنا تھا وہ یہ تھا، ایمان مجمل سے پڑھنا تھا۔ سوال ہے ایمان مجمل کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ایمان مجمل مندرجہ ذیل ہے: آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ ایمان مجمل یہ بتایا گیا۔ اب اس کا لفظی ترجمہ اس طریقے سے ہے: آمنتو، میں ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، کما ہوا باسمائہ، جیسا کہ وہ اپنے ناموں، و صفاتہ، اور صفتوں کے ساتھ ہے، وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ سوال نمبر دوسرا ہے: ایمان مفصل کیا ہے؟ ایمان مفصل مندرجہ ذیل ہے۔ ایمان مفصل یہ 7 چیزیں، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز کو بھی کوئی نہیں مانے تو وہ کافر کہلاتا ہے۔ تو یہ ہے: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ اس کا ہے: ایمان لایا میں اللہ اور اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے: آمنتو، میں ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کے رسولوں پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ، اور ہر اچھی اور بری تقدیر پر، من اللہ تعالی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، والبعث بعد الموت، بعث کا مطلب ہے اٹھائے جانا، موت کے بعد، بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ اس کے بعد ہے دوسرا سوال ہے: تمہیں کس نے پیدا کیا؟ یعنی کہ ہمیں اور ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے: ہمیں اور ہمارے ماں باپ اور آسمانوں اور زمینوں اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ دوسرا سوال ہے: اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، اور سوال ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ یعنی کہ دنیا کو جو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن کس چیز سے پیدا کیا؟ تو اس کا جواب ہے: اپنی قدرت اور اپنے حکم سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اور حکم دیا دنیا کو، تو پھر وہ دنیا بن گئی۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال ہے: جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے: انہیں کافر کہتے ہیں۔ کافر جو ہے وہ کفر سے نکلا ہے، اور کفر کے معنی ہے انکار کرنا، نہ ماننا۔ تو جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، تو اسے کافر کہتے ہیں۔ اور پھر دوسرا سوال ہے: جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں یا 2-3 اللہ کو مانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جو کافر لوگ ہیں، اگر ان سے پوچھے کہ آسمان اور دنیا کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور لیکن وہ یہ نہیں مانتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بلکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور یا 2-3 خدا ماننے کا مطلب یہ ہے اللہ کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مان لیتے ہیں، اور جیسے عیسائی لوگ ہیں وہ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو ان سب ایسے لوگوں کو کیا بولتے ہیں؟ اس کے جواب میں ہے: ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اسے مشرک کہتے ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اسے ہم مشرک کہیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے گا وہ کافر کہلائے گا۔ اور اس کے بعد سوال ہے: مشرک بخشے جائیں گے یا نہیں؟ اب مشرکوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ جواب ہے: وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنت اور دوزخ دونوں کو بھرنا ہے، جنات اور انسانوں سے۔
اگر تو مشرکوں کو ہم ان کی سزا بھگت کر ان کو جنت میں ڈال دیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ خلافی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تو وعدہ خلافی نہیں کرتے بالکل. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جنت کو بھی بھرنا ہے اور دوزخ کو بھی بھرنا ہے. تو دوزخ میں کافر اور مشرک لوگ ہمیشہ رہیں گے. اس کے بقدر جو مومن لوگ ہیں انہوں نے کوئی گناہ کیے ہیں تو وہ معاف کر دی جائیں گے، یا پھر اپنی سزا کو بھگت کر پھر وہ جنت کی طرف جائیں گے. تو مشرک اور جو کافر ہوئیں گے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور جو مومن ہوئیں گے وہ جنت میں رہیں گے. دوسرا سوال ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول اور پیغمبر تھے، اور ہم ان کی امت میں سے ہیں. اب بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا وہ ایک رسول اور پیغمبر کے طور پہ بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو اسلام کی طرف بھیجیں، ان کو دین کی تعلیم دیں، یہ ہے. اور دوسرا سوال ہے، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے، عرب کے ملک میں مکہ معظمہ ایک شہر ہے. عرب ایک ملک ہے، اس کے اندر شہر جو ہے وہ مکہ معظمہ ہے، اس میں پیدا ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یعنی کہ باپ کا اور دادا کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا. دوسرا سوال ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ اس کا جواب ہے، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے میں سب پیغمبروں سے بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ بزرگ ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کہاں رہے؟ 53 سال کی عمر تک اپنے شہر مکہ معظمہ میں رہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ چلے گئے اور 10 سال وہاں رہے. پھر 63 سال کی عمر میں وفات پائی. اب یہاں پر بولا اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ چلے گئے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کافر مشرک لوگوں نے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کر دیا تھا تو اس وجہ سے مدینہ منورہ چلے گئے. ایسا نہیں تھا. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سالوں ان کو برداشت کیا تو 10 سال بھی انہیں برداشت کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم جب دے دیا کہ اب تم مدینہ منورہ چلے جاؤ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ چلے گئے. پھر وہاں پر 10 سال رہ کر 63 سال کی عمر میں وہاں پر وفات پائی. اس کے بعد ہے، اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کیسا ہے؟ میں نے یہاں پر پہلے بتایا کہ جو بھی ان 7 چیزوں کو نہیں مانے گا اس میں یہ بھی ہے، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں مانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ بھی کافر ہی کہلائے گا. اب تک کے لیے یہاں سے ہم نیکسٹ ویڈیو پڑھیں گے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور کامنٹ میں بتائیں کہ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے یا کوئی بک پڑھنی ہو تو وہ بھی ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.